السلام علیکم۔ وہ ظفر کا پتہ کرنے آئی تھی، لیکن نہیں، وہ تو کامران سے ملنے آئی تھی۔ اس کے دل نے مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے اور ظفر کے تعلق میں بے ایمانی کرے، بے وفائی کی مرتکب ہو اور کامران سے اس وقت ملنے جائے جب ظفر گھر پر موجود نہ ہو۔ یہ دل بھی ہم سے کیسے کیسے سنگین جرم کرواتا ہے، ایسے کہ جن کی سزا دینا دنیا کی کسی عدالت کے بس کی بات نہیں۔ مجھے پتہ تھا تم ضرور آؤ گی، کامران نے اتنے مضبوط لہجے میں کہا کہ فروا حیران رہ گئی اور یک ٹک اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں ظفر سے ملنے آئی تھی، اس نے دل کڑاکے کے کہہ دیا، لیکن اپنے الفاظ کا کھوکھلا پن خود اس نے محسوس کر لیا تھا۔ تو کامران کیسے نہ جان پاتا کہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، ورنہ اس کا دل اب اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ کامران نے آگے بڑھ کر فروا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جیسے خواب سے جاگی، اس نے چونک کر کامران کو دیکھا اور ہاتھ چھڑانے کی کمزور سی کوشش کی، پھر بے اختیار اس کی آنکھیں بے بسی کے احساس سے چھلک پڑیں اور پھر سسک سسک کر رو پڑی۔ اب یہ آنسو ندامت کے تھے یا بے اختیاری کے، بے بسی کے تھے یا دل کے ہاتھوں ہاتھ جانے کے، اس کا اندازہ فروا کو نہیں ہو سکا تھا۔ پھر اس کی بے دم سماعتوں کے قریب ہی کہیں کامران کی سرگوشی ابھری۔ میں جانتا ہوں فروا، جو کچھ ہو رہا ہے بے ارادہ ہو رہا ہے اور اچھا نہیں ہو رہا، مگر ہم کیا کریں؟ ہم دونوں ہی اپنی جگہ مجبور و بے بس ہیں۔ دونوں نے نئے راستوں کا انتخاب تو کر لیا تھا، مگر منزل کا تعین نہیں کر سکے تھے۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ اس تعلق کو آگے کس نہج پر لے کر جائیں گے، اس نئے رشتے کو کون سا موڑ دیں، اور ان کی یہ محبت بارآور ثابت ہوگی بھی یا نہیں۔ ہمیں لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے، اس کی منتشر آواز کامران کے کانوں تک پہنچی۔ میں جانتا ہوں، کامران نے لمبی سانس خارج کی اور بولا، ہم برے القابات سے نوازے جائیں گے، ہم پر لعن طعن کی جائے گی، تمہیں بے وفائی کے طعنے ملیں گے اور مجھے یار مار سمجھا جائے گا۔ لیکن کامران نے رک کر فروا کا چہرہ غور سے دیکھا۔ وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، بغیر پلکیں جھپکائے۔ لیکن کیا؟ بے اختیار اس کے لب لرزے۔ لیکن ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، دنیا کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اپنی راہ خود چنی ہے جس پر ہمیں مضبوطی سے چلنا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ کامران کے پوچھنے پر اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ظفر کا کیا ہوگا؟ فروا نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں ظفر کے نام پر اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ یا تو مر جائے گا یا پھر کسی کا ہاتھ تھام لے گا۔ فروا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ کچھ بھی ہو، وہ اس کا محبوب رہا تھا، اس سے اس کا دلی تعلق تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے تعلق میں کبھی ایسا موڑ بھی آئے گا جب اسے ظفر پر کسی اور کو ترجیح دینا پڑے گی۔ وہ ظفر سے بے وفائی کرے گی، کسی اور کی محبت کا دم بھرے گی، اسے چھوڑ کر کسی اور کی خواب آنکھوں میں سجائے گی۔ یہ سب اس نے کہاں سوچا تھا؟ مگر کیا کیجیے، وقت بھی عجیب آئینہ ہے، یہ ہمارے ہی چہرے ہمیں ایسے دکھاتا ہے جن سے ہم خود بھی واقف نہیں ہوتے۔ اور بعض اوقات یہ چہرے اتنے بھیانک اور کرہنہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے نظریں چرانا پڑ جاتی ہیں۔ آج تیسرا دن تھا اور ظفر نے فروا کی ایک جھلک تک نہیں دیکھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ فروا نے اس سے یوں بے رخی برتی تھی۔ وہ کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے تیور کچھ بدل سے گئے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ نظریں چرانے لگی تھی، کترانے لگی تھی۔ پہلے وہ دن میں 10 چکر لگاتی تھی، اس کے پاس آنے کی 101 وجوہات ہوتی تھیں۔ اس کے پاس پھر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ اسے یوں انجان بن گئی تھی؟ بہت سوچنے کے بعد بھی ایسی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی جو
اس کے اور فروا کے تعلق میں رکاوٹ بن رہی ہو، ان میں دوری کا سبب بن رہی ہو، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بعض تعلق ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹوٹنے کے لیے کسی خاص وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو کسی کے التفات کی ذرا سی آنچ پاتے ہی تڑک کر یوں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جیسے پانی چونے کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے ملے بغیر 3 دن گزار لیے؟ ظفر نے بے چینی سے برآمدے میں ٹہلتے ہوئے خود کلامی کی۔ کامران غالباً کہیں جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے تھے کہ اب وہ خود کو اجنبی محسوس نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے فروا کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا تبھی سے یہاں کی فضائیں اسے اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی۔ کیا بات ہے جگر، اکیلے میں کیا بڑبڑا رہے ہو؟ کامران نے موبائل پر نظریں جمائے مصروف سے انداز میں بولا۔ یار، میری غیر موجودگی میں فروا تو نہیں آئی تھی؟ ظفر نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں پوچھا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ نہیں نہیں، وہ تو نہیں آئی۔ بھلا تمہاری غیر موجودگی میں کیوں آئے گی؟ جھوٹ اس کے چہرے پر درج تھا جسے ظفر ایسا سادہ لوح نہیں پڑھ سکا تھا۔ ویسے بھی گاؤں کے لوگ دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، چہرے پڑھنا انہیں کہاں آتا ہے۔ کامران کوئی دیر تک کھڑا اس کے چہرے کے تاثرات کا گہری نظروں سے جائزہ لیتا رہا، پھر سر جھٹک کر دھڑکتے دل کو سنبھالتا وہاں سے چلتا بنا۔ ابھی اس کو گئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ فروا تیزی سے مرکزی دروازے سے اندر آتے آتے رک گئی۔ برآمدے میں ظفر کو بے چین سا کھڑا دیکھ کر کامران کا نام اس کے ہونٹوں پر ہی رہ گیا۔ وہ جو اس مغالطے میں آئی تھی کہ ظفر گھر پر موجود نہیں ہوگا، جلدی سے پلٹنے لگی کہ ظفر کی اس پر نظر پڑی۔ فروا بات سنو میری، مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق اس سے رکنا پڑا۔ ظفر تقریباً بھاگتے ہوئے اس کی جانب لپکا۔ کیا بات ہے فروا، اتنے دنوں سے کہاں غائب ہو؟ مجھے دیکھتے ہی واپس کیوں جانے لگی تھی؟ اس کی آنکھوں میں خدشات کی لہر سے ابھری تھی۔ کچھ نہیں، کیا ہونا ہے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ بس گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہوں۔ اس کے الفاظ اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ظفر اس کا نظریں چرانا اور زبان کا لڑکھڑانا محسوس کر گیا۔ ایسا کیا ہو گیا ہے فروا کہ تمہیں مجھ سے آنکھیں چرانا پڑ رہی ہیں؟ تم کچھ دنوں سے مجھے بدلی بدلی سی لگ رہی ہو، دامن بچا رہی ہو مجھ سے۔ ظفر کے لہجے میں ایک نامانوس سا درد تھا جسے کوئی حساس دل ہی محسوس کر سکتا تھا، اور اس کے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی وہ بے حس تھی۔ وہ بھلا کیسے اس درد کو محسوس کر سکتی تھی؟ بتاؤ، تم مجھ سے اتنا کھچی کھچی کیوں رہنے لگی ہو؟ جب کافی دیر بعد بھی فروا کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا تو ظفر نے اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً جھنجھوڑ ڈالا۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے ظفر، جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ اس بار فروا بیزاری سے بولی۔ امی کو میرا زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا پسند نہیں، اس نے بہانہ گھڑا۔ پھپھو نے پہلے تو کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، اور ویسے بھی تم صرف میرے گھر تک آتی ہو، پھر انہیں کیوں اعتراض ہے؟ اس کی نظریں ہنوز اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ظفر سے آنکھیں ملانا فروا کے لیے مشکل ہو رہا تھا، ویسے بھی وہ جھوٹ بول بول کر تنگ آ گئی تھی۔ کچھ ظفر کے سوالوں نے بھی طیش دلا دیا اور وہ اچانک بھڑک اٹھی۔ بس ہے امی کو اعتراض، اور یہ تم مجھ سے پولیس والوں کی طرح تفتیش کرنے کیوں بیٹھ گئے؟ یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو کہ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ میں ابھی اپنے والدین کے گھر رہتی ہوں، مجھ پر ملکیت کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ وہ غصے کی شدت میں لال پیلی ہو رہی تھی، اور ظفر حیرت کی زیادتی میں آنکھیں پھاڑے اس کا یہ نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ تنبیہی انداز میں اپنی بات کہہ کر وہ پلٹی اور پل بھر میں مرکزی دروازہ پار کر گئی۔
ظفر جھولتے دروازے کو دیکھتا رہ گیا جو لمحہ بھر میں بالکل اس کے وجود کی طرح خالی ہو گیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے پوری حویلی اس کے اوپر دھڑام سے آن گری ہو۔ ٹھکرائے جانے کا احساس کس قدر دل دکھانے والا ہوتا ہے، اس کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے پروا کو؟ وہ ایسی تو نہیں تھی، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ جب ہمراہی آپ سے بیزار ہو جائے تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی راہیں الگ کر لینی چاہیے۔ اس کی خامیاں پروا کو نظر آنے لگی تھیں تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ اب اس سے اپنے راستے الگ کرنا چاہتی ہے۔ وہ چارپائی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ یک بارگی اس کے جوان وجود میں اتنی تھکن اتر آئی جیسے اس کی تمام عمر دشت نوردی میں گزری ہو۔ وہ اچانک ہی خود کو بوڑھا محسوس کرنے لگا۔ اس کے اعصاب یکدم ہی شل ہو گئے۔ پھر اگلے دن ساری صورتحال اس پر روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ یہ رات اس کی زندگی کی مشکل ترین رات تھی۔ اس ایک رات میں وہ متضاد کیفیتوں سے گزرا تھا۔ اس نے پروا کے تلخ رویے کو بھلانے کی کوشش کی تھی، بھل بھل بہتے آنسوؤں پر ضبط کا بند بھی باندھا تھا، گئے دنوں کی محبت میں خلوص کا تناسب بھی پرکھا تھا اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر بھی نظر دوڑائی تھی۔ ہجر و وصال کا مطالعہ بھی کیا تھا اور اپنے حصے کی اداسیاں بھی درج کی تھیں۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس تعلق کے ٹوٹنے میں وہ ذرا سا بھی قصوروار نہیں تھا، ورنہ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ضمیر مطمئن تھا اور دل پرسکون۔ وہ یہ بھی ماننے پر تیار نہیں تھا کہ اس کا انتخاب غلط تھا۔ پروا دنیا کی پہلی اور شاید آخری لڑکی تھی جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ پھر یک لخت ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اسے اپنے انتخاب پر نظر ثانی کی ضرورت پڑی؟ جس طرح گزشتہ رات اس کے لیے ایک اذیت ناک تھی، اسی طرح صبح بھی اس کے لیے کربناک ثابت ہوئی۔ وہ کچھ سوتا جاگتا، اپنے غم کی شدتوں پر قابو پاتا اٹھا اور حسب معمول کمران کی کمرے میں گیا۔ جب سے کمران آیا تھا، ظفر صبح سب سے پہلے اس کے کمرے میں جاتا اور اسے اٹھانے کے بعد ناشتے کے لیے کچن کا رخ کرتا، لیکن آج معمول ہی نہیں، دوستی اور محبت کی تاریخ بھی بدلنے والی تھی۔ کمران کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کا خالی کمرہ دیکھ کر پہلے تو ظفر نے سوچا کہ شاید واش روم میں ہو۔ اس نے باہر سین میں دیکھا، سامنے ہی واش روم تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پھر اس کی نظر اچانک وہاں پڑی جہاں کمران کا بیگ اور سامان وغیرہ رکھا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، خالی جگہ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ یہی وہ لمحے تھے جب پروا کے والدین روتے پیٹتے حویلی میں داخل ہوئے۔ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، پروا ہمارے منہ پر کالک مل کر اس شہری منڈے کے ساتھ بھاگ گئی۔ ظفر پتر، ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، ہم تو جیندے جی مر گئے، اب ہم پنڈ میں کیسے سر اٹھا کر جئیں گے؟ دونوں میاں بیوی مسلسل دہائیاں دے رہے تھے، اپنے سر پیٹ رہے تھے اور وہ یوں بیگانہ سا کھڑا تھا جیسے ارد گرد سے اٹھنے والی یہ آوازیں اس کے لاشعور میں گونج رہی ہوں۔ ہر لفظ اس کے بے حس سماعتوں پر پتھر کی طرح پڑ رہا تھا، ہر لفظ اس کے بے جان سماعت میں ہلکی سی رمق ڈال دیتا۔ بعض اوقات ارد گرد کے ماحول سے یکسر انجان ہو جانا بھی کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتا، لیکن یہاں ظفر چاہ کر بھی اپنے آس پاس سے انجان نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے آس پاس اس کے اپنے تھے جو اسی کی طرح زخم خوردہ تھے، البتہ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کون زیادہ کرب میں ہے، وہ ماں باپ جنہوں نے 24 برس بیٹی کو سینے سے لگا کر رکھا، اور کسی اجنبی کی 2 دن کی توجہ نے 24 سالہ شفقت محبت کو فراموش کروا دیا، یا پھر وہ جسے وہ ایک عرصے تک اپنا سب کچھ مانتی آئی تھی، اپنے خواب، جذبات، احساسات، یہاں تک کہ اپنا وجود تک اسے سونپ رکھا تھا،
اور بڑے فخر سے اس کا اقرار بھی کرتی تھی۔ ظفر، میرا دل ہی نہیں بلکہ میں ساری کی ساری تمہاری ہوں، میرا جسم، میری روح، میرے پاس تمہاری امانت ہے، جب چاہو مجھ سے اپنی یہ امانت وصول کر لینا۔ اور وہ ہلکا سا مسکرا دیتا۔ مشرقی لڑکا مشرقی محبت کا قائل اور روایات کا پاسدار ہوتا ہے۔ اچانک ہونے والے شور سے چاچا دینو بھی جاگ گیا، اور جب تمام صورتحال کا علم ہوا تو وہ بے دم سا ہو کر چارپائی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ ظفر پتر، میں تجھے کہتا تھا کہ اس لڑکے کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، وہ کسی اور ہی مشن پر تھا، تیری یاری کی طرف سے اس نے آنکھیں پھیر رکھی تھی۔ میں نے تجھے سمجھایا بھی تھا کہ اسے ایک حد میں رکھ، لیکن تجھے تو اپنے یار پر پورا بھروسہ تھا، بڑا یقین تھا اس پر، مٹی پا کر چلا گیا تیرے سر میں، تیری ناک کے نیچے سے تیری محبت اڑا لے گیا۔ چاچا دینو اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا جسے سننا اب اس کے لیے غیر ضروری ہو چکا تھا۔ اسے اب اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، ہر لہجہ اس کے لیے اجنبی، ہر رشتہ بے اعتبار ہو گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے وجود کو بوجھل قدموں کے ساتھ دھکیلتا حویلی کا مرکزی دروازہ پار کر گیا۔